بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حیض میں خواتین عورتیں قرآن مجید چھو سکتی ہیں یا نہیں، تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے قرآن مجید اور پھر احادیث مبارکہ اور پھر امہات المومنین اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیانات۔ یہ 27ویں سپارے میں سورۃ الواقعہ ہے۔ شروع کریں گے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ 4 آیات ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آیت نمبر 79 میں 79 میں لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ یہاں پر وضو کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو دکھا دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی اگر عربی نہیں جانتا اور لا کر یہ پیش کر دے تو دوسرے لوگ جن کو نہیں معلوم ہو وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہاں ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اس کو نہیں چھوئیں مگر باوضو۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوشتہ میں، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ یہ ترجمہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف کا۔ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے۔ اب آپ اگر غور کریں گے تو جو یہ پورا یعنی بیان ہے قرآن مجید کے حوالے سے، تو یہاں صرف اور صرف بات ہو رہی چھونے یا نہ چھونے کی، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں تلاوت کی کوئی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں لازمی بات ہے کہ یہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ انتہائی مطہر ہیں، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں وہ لوگ، اور اس کا نزول کرنے والا بھی کون ہے؟ رب ہے، رب العالمین ہے، من رب العالمین ہے۔ قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں۔ یہاں مشرکین جو بات کرتے تھے ان کی بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو شیطان ہاتھ لگائیں، شیاطین اس کو چھوئیں، تو یہ بات بالکل بھی ممکن نہیں۔ یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جن علماء نے یہاں پر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں بیان کیا کہ آپ نے بے وضو چھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بے وضو ہم چھوتے نہیں اسے، لیکن آپ اس پہ غور کیجئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم بیان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی خبر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس حوالے سے جو بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں، جن لوگوں نے وہ روایات اور حدیث بیان کی ہیں جن میں جنبی یا حائضہ یا جو نفاس والی یعنی خواتین، ان سب کے لیے قرآن مجید کو چھونا، اس کو پکڑنا، اس کی تلاوت کرنا جو یعنی ممنوع بتلایا گیا ہے، وہ ساری احادیث سندن ضعیف اور کمزور ہیں۔ اب اگر کوئی یہاں اس آیت مبارکہ سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، تو یہاں سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر یہ حکم بیان ہو ہی نہیں رہا ہے۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اسے نہیں چھوتے مگر باوضو، یہ نہیں ہو رہی ہے بات، یہاں اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، یہاں یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں وضو کی کہاں بات ہے؟ نہ یہاں وضو کی کوئی بات ہے، نہ یہاں غسل کی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو پاک لوگوں کی بات ہے۔ آپ کیا مطلب بے وضو لوگوں کو ناپاک کہتے ہیں؟ جو لوگ وضو سے نہیں ہوتے وہ ناپاک ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیے۔ یہاں مطہرون کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مطہرون کیا مطلب؟ جو اگر بے وضو ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ ناپاک ہے۔ بے غسل کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ناپاک ہے، لیکن اس کو بھی حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپاک نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی فرمایا کہ مومن تو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ وضو کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، کہ وضو اور غسل کی تو یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بات فرشتوں کی ہو رہی ہے۔
پوری آیت آپ پڑھیے گا اوپر اور نیچے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں تو بات ہی فرشتوں کی ہو رہی ہے، تو یہاں تو آپ یہ بات فٹ ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور صحابہ کرام کا عمل دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے پہلے ہم اس صیغے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صیغہ کیا ہے، مسا۔ یہاں تو خیر مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یمسو، ٹھیک ہے، مسا یمسو، یمسو، مسا یمسو۔ سب سے پہلے آپ یہ گرامر کی بک دیکھیے، الامر منہ، ٹھیک ہے۔ یہ امر کے صیغے جب ہوں گے تو اس طرح پڑھیں گے اس کو، یعنی کسی چیز کو چھونے کا جب حکم ہوگا تو چھوؤ، تو کیسے، مسا یعنی چھوؤ، مسی چھوؤ، تین طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ قوانین ہوتے ہیں اس کے تحت یہاں 3 طریقے سے پڑھنے کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مسا، مسی، امسس، ٹھیک ہے، یہ 3 طریقے سے، یہ تو آپ کے ہیں معروف صیغے۔ پھر اس کے بعد مجہول کے صیغے آ گئے، اور جو نہیں کے صیغے ہیں، جو منع کرنا ہے کسی چیز کو جب منع کیا جاتا ہے، والنہی عنہ، اس کے صیغے کیا ہیں، لا تمسا، لا تمسی، لا تمسس، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے اس کو۔ اور یہ مجہول کے صیغے آگے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو کہیں گے کہ اس کو مت چھوؤ، اس کو مت پکڑو، اس کو مت ٹچ کرو، تو کیا کہیں گے، لا تمسا، یا کیا کہیں گے، لا تمسی، یا کہیں گے لا تمسس، ٹھیک ہے۔ ان 3 میں سے ایک طرح سے آپ استعمال کریں گے، لا تمسا، لا تمسی، لا تمسس، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیں، قرآن مجید میں تو لا تمسا ہے ہی نہیں، یہاں پر لا یمسہ، لا یمسہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلے خیر یہ ہو وغیرہ کی ضمیر تو آپ چھوڑ دیں، لیکن لا تمسا تو یہاں ہے ہی نہیں کہ نا، اس کو چھونا ہی نہیں آپ نے، اس کو تم نہیں چھوؤ، ٹھیک ہے، اس کو تم نہیں چھوؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی ترکیب بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آیت مبارکہ کیا ہے، یہ ہے نا، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہی آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ واقعہ کی یہی آیت ہے نا۔ تو فعل فاعل، ٹھیک ہے، مبتدا، اور یہ کیا ہے، جملہ فعلیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت یہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے۔ لا کیا ہے، نفی ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے، سمجھ رہے بات کو۔ یہ کیا ہے، حرف استثناء ہے، الا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ کیا ہے، مستثنیٰ۔ مختصر کریں ساری، یعنی آپ جب ترکیب بنا لیں گے تو بنے گا کیا، جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خبر دے رہا ہے، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک صاف لوگ، ٹھیک ہے۔ وہ پاک صاف کن کی بات ہو رہی ہے، وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پورے آپ اس میں جب سناریوں میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ پھر اسی آیت کی روشنی میں اور مزید قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہم حدیث شریف دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اور اللہ تعالی ہم کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو چھونا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا کن کن کے لیے ہے، کن کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق قرآن سنت پر عمل کی توفیق دیں۔